السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسٹوڈینٹس کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سب؟ ماشاء اللہ. میرے خیال سے میرے لیکچر تک تھک جاتے ہیں آپ لوگ. سارے اچھے خاصے. اچھا اچھا اچھا. یہ کنڈیشن اس طرح کی ہو جاتی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ابھی. تو ایک آئی جی تھا سست اور کاہلی کا. یہ آپ پہ نہیں ہے بات، بالکل بھی نہ اس کو لیجیے گا سیریس. بس ایک جنرل نالج کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک سست اور کاہل انسان امیر ہو گیا کسی طریقے سے. تو اس نے سوچا کہ میں اپنی برادری کے لوگوں کو ضرور میں ان کے ساتھ اپنی دولت شیئر کروں گا، ان کو ایک انعام دوں گا، ان کو اپریشیٹ کروں گا ان کی کاہلی اور سستی پر. تو وہ بائی ڈیفالٹ کیسے خوش قسمتی سے فارچونیٹلی کہہ لیں اس کو، وہ امیر ہوا تھا. اس نے اعلان کروایا پورے شہر میں کہ جتنے بھی سست کاہل لوگ ہیں، لیزی لوگ ہیں، وہ ساری فلاں فلاں پارک میں جمع ہوں. جو سب سے بڑا سست کاہل ہوگا میں اس کو انعام دوں گا. سارے لوگ جمع ہوئے تو اس نے اعلان کر دیا. اس نے کہا بھائی تم میں سے کون سب سے بڑا کاہل اور سست ہے؟ تو ہاتھ کھڑا کرے اپنا. وہ سارے لوگوں نے نا ایک دوسرے سے بڑھ کے اپنا ہاتھ اوپر کرنے کی کوشش کی کہ میں ظاہر کر سکوں کہ میں سب سے بڑا کاہل ہوں. اس نے راؤنڈ کرنا شروع کر دیا، پبلک میں چلا گیا. جب ان لوگوں کے درمیان گیا اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے اس کو پوچھا، اس نے کہا بھائی تم نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، تم کاہل نہیں ہو؟ کہتا ہے کہ جناب میں نے سوچا قسمت میں ہوا تو انعام مل جائے گا، ہاتھ کھڑا کر کے ایسے ہی ٹھکانا ہے اپنا. اس نے کہا پھر کھڑا ہو جا، سب سے بڑا کاہل تو ہی ہے، سب سے بڑا سست آدمی تو ہی ہے جس نے ہاتھ کھڑا کرنا بھی گوارا نہ کیا. تو یہ ویسے میں نے بات یاد آئی ہے، میں نے آپ کو سنا دی ہے. اس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ ہاتھ بھی کھڑا کرنے کو دل نہیں کرتا. چلو برکیف کوشش کیا کریں کہ تھوڑی سی انرجی سیو رکھا کریں لاسٹ لیکچر کے لیے. اور ویسے بھی جو ہمارا سبجیکٹ ہے عربک کا، اس کی گرامر ٹف گرامر ہے، خشک ہے تھوڑی سی. تو ہم گرامر تو ویسے خشک ہی ہوتی ہے ساری لینگویجز کی، لیکن عربک کی گرامر ذرا زیادہ خشک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی تھوڑی سی آپ کو انرجیٹک ہونا پڑے گا اور پریزنس شو کرنی پڑے گی ساتھ ساتھ اپنی. تو ابھی فریش کرنے کے لیے آپ کو میں نے یہ سٹوری سنائی ہے. بے شمار علوم ایسے ہیں، بے شمار علم ایسا ہے کہ جو کتابوں سے نہیں بلکہ سینہ بہ سینہ وہ چلتا آتا ہے لوگوں کے درمیان. تو شروع کریں میرا آج کا لیکچر، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. یس سر. جی گڈ. میرے خیال سے نا کوئی تھوڑی سی ایکٹیویشن آئی ہے سامنے. یہ بات سننے سے آئی ہے کہ یا ویسے ہی آپ کا دل کر رہا تھا ایکٹیو ہونے کو؟ سر جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ سارے لیکچرز میں ایکٹیو ہوتے ہیں. ویری گڈ. جنہوں نے لرننگ کرنی ہے وہ سبھی لیکچر میں ایک جیسا ہی اس کو ٹائم دیتے ہیں اور ایک طرح ہی اس کو کرتے ہیں. ویری گڈ. اور کسی کا کوئی ویو اس کے اوپر تو یہ کچھ کہنا چاہتا ہو اس پہ، کوئی بات کرنا چاہتا ہو؟ کنزا درست کہہ رہی ہے. چلیں جی، آپ تھک چکے ہیں، نہیں بولنا چاہتے تو میں بھی نہیں آپ کو مزید تنگ کروں گا کہ آپ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ آپ کی مارکس لسٹ جو آپ نے ٹیسٹ دیا تھا. موسٹلی بچوں نے بہت اچھا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے. ان میں سے میں اوور آل آپ کو نمبر بتا دوں کہ یا ہر سوال کے الگ الگ بتاؤں؟ مجھے بتا دیں ذرا اس طرح سے سر چاہتے ہیں کہ اوور آل نمبر بتا دینا، جن جن کی جو غلطیاں وہ بتا دیں بس. جی میں کچھ مسٹیکس ایسی ہیں جو میں جنرلی طور پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. اسپیسیفک نام لے کے نہیں کرتا کہ فلاں کی یہ غلطی تھی، فلاں کی یہ غلطی تھی. بھی وہ مجھے پیپر دوبارہ سے وہ دیکھنے پڑیں گے. اور ویسے بھی یہ آپ کے پیپر جو تھے یہ ڈیجیٹل فارم میں تھے، پرنٹڈ فارم میں نہیں تھی میرے سامنے. اچھا، اس کے اوپر سب سے پہلے اپنے مارکس سن لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جنرل مسٹیکس بتاتا ہوں جو آپ نے کی ہیں. اروا خالد کا پیپر آیا میرے پاس، اس کے نمبر ہیں 24 30 میں سے. فضا رباب کے نمبر ہیں 27. فاطمہ بطول کے نمبر ہیں 25.
مریم کے ہیں 27، عشاء یعقوب کے ہیں 26، عائشہ اشرف کے ہیں 27، کنزا خالد کے ہیں 29، اسرا بطول کے ہیں 23، کومل حسین کے ہیں 28، اور عائدہ عمران کے ہیں 28۔ ایک پیپر ہے اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا کسی اسٹوڈنٹ نے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، مجھے بتا دیجیے گا وہ کس کا ہے۔ میں نے اس کو ان نون نام کے ساتھ اس کے نمبر میں نے ٹوٹل کر دیا، اس کے مارکس ہیں ٹوٹل 18۔ ملک جوید، اس کے جوید ہے کہ یہ جواد صاحب ہیں، یہ حاضر ہیں؟ یہ نہیں، میرے خیال سے یہ حاضر نہیں ہے۔ ملک جوید کے نمبر ہیں 16 اور زبیر گل کے نمبر ہیں 25۔ اوور آل تو آپ کی پرفارمنس سب کی اچھی ہے، ایک دو اسٹوڈنٹس نے کچھ نمبر کم لیے ہیں 70% سے، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام میں نے نہیں لکھا ہوا لیکن ویسے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس کا پیپر دوبارہ سے گروپ میں آئے گا تو وہ بتا دیجیے گا کس کا پیپر تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ کی جو جنرل مسٹیکس تھیں وہ کیا تھیں؟ ایک تو جو ترجمہ آپ سے پوچھا گیا تھا اس میں الفاظ کا اضافہ تھا، مفہوم اور ہوتا ہے، لفظی ترجمہ بھی ضروری نہیں ہوتا بعض دفعہ، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر دیا تھا ترجمے کے اندر، جو کہ وہ اضافی طور پر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سب سے اچھی آپ نے حدیث ہی لکھی تھی، حدیث کا ترجمہ کیا ہے کچھ بچوں کے علاوہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے جملوں کی ٹرانسلیشن کی ہے اس کے اندر مفہومی ترجمے میں آپ لوگوں نے فرضی طور پر کہا گیا، جیسے وہ مطلب کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مفہوم کے اندر آپ نے کسی چیز کو فرض کرنا کہ ہوگا، کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جس طرح سے وہ جملہ تھا کہ ہم سب کو آخرت کی طرف لوٹنا ہے تو لوٹنا ہوگا، اس طرح کی مسٹیکس آپ نے کی ہیں جو کہ آپ کے نمبر کم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک دو نمبر کم ہوتا ہے اس میں۔ اوپر سے آ جائیں آپ الفاظ کے میننگ کی طرف، اس میں کچھ مسٹیکس یہ تھیں کہ شاید بچوں نے رٹا لگایا تھا، جیسے میں نے وہ شر کا معنی پوچھا تھا، اس کا معنی صرف برائی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہر برائی آپ نے اس کے ساتھ لکھا کچھ بچوں نے۔ اس کے علاوہ میری آخرت، کچھ بچوں نے صرف آخرت لکھا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مسٹیکس آپ نے اس کے اندر کی جس وجہ سے آپ کے نمبر کا کم ہوئے، اور کچھ بچوں کے جملے ہی غلط تھے، ٹوٹل اوور آل جملہ ہی انہوں نے ٹرانسلیشن ہی غلط کی تھی جملوں کی۔ حدیث کے اندر کچھ بچوں کی ایک دو اسٹوڈنٹس ایسا تھا جس نے پوری حدیث کی ٹرانسلیشن نہیں کی، ٹھیک ہے، بوائز میں سے خاص طور پہ انہوں نے کم کیا اس کی آخری جملے کی، آخری دو جملوں کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی پیپر میں، وہ دوبارہ سے ری چیک کر لیجیے گا اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پیپر آپ کے پاس موجود ہیں، دوبارہ سے دیکھیے گا ان مسٹیکس کو کہ آپ نے کہاں کہاں پہ یہ مسٹیکس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوور آل آپ کا رزلٹ اچھا ہے، اور کچھ آپ کے مارکس کم کیے جاتے ہیں رموز و قاف کے، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ 29 دیے ہیں کنزا خالد کو پورے نہیں دیے جا سکتے۔ رموز و قاف کہتے ہیں وقف کرنا، جو سائنز ہم سمبلز ڈالتے ہیں ان کے جملوں کے درمیان ترجمے کے اندر، اس کے نمبر بھی ایک نمبر کم ہو جاتا ہے ٹوٹل میں سے، ٹھیک ہے۔ یہی اردو کی جو ہے وہ کوالٹی ہے۔ یہ ٹوٹل 13 اسٹوڈنٹس نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، ان میں سے موسٹلی بچوں کا اچھا ہے ایک دو کے علاوہ۔ یہ آپ کا فرسٹ ٹیسٹ تھا، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو اس کے اوپر، کوئی سوال کرنا ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ سر وہ عائشہ کلاس میں نہیں ہے تو آپ اس کی مسٹیک مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی کیا مسٹیک تھی ذرا وہ بتا دیں بس۔ میں نے کسی کی بھی مسٹیک میں نے اسپیسیفک نیم کے ساتھ نہیں مینشن کی ابھی، میں نے اوور آل مسٹیکس بتائی ہیں جو آپ لوگوں نے کی ہیں۔ آپ کے پیپر آپ کے پاس ہیں، نمبر آپ کو بتا دیے گئے ہیں، تو جو مسٹیکس میں نے بتائی ہیں وہ میں نے اوور آل ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی اوور آل میں نے وہ مسٹیکس ڈسکس، کسی کا نام لے کے نہیں کی کہ فلاں نے یہ مسٹیک کی اور فلاں نے یہ کی، اور کوئی اس کے علاوہ 4 سے 5 مسٹیکس میں نے بتائی ہیں جو موسٹلی بچوں کی تھیں۔ تو جن بچوں نے سب سے زیادہ مارکس لیے ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی اپریسیشن اور اسپیشلی حوصلہ افزائی ہے ان کے لیے، اسی طرح محنت کو کنٹینیو رکھیں اور کیپ اٹ اپ، مزید محنت کریں، مزید اسٹرگل کریں انشاءاللہ۔ صرف
پیپر کے لیے ایگزام کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں نالج کے لیے، علم کے لیے. اور آپ لوگوں کا تو شعبہ ہی ایسا ہے کہ یہ صرف پیپر کی تیاری کے لیے یا پاسنگ مارکس کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو تو اچھی خاصی اس کی لرننگ چاہیے جو آپ نے شعبہ چوز کیا ہے. ویسے تو ہر شعبے میں لرننگ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے شعبے میں خاص طور پہ زیادہ ہے. یہ تو ٹوٹلی فلاسفی کے اوپر اور منطق کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ سارا. جتنا اچھا آپ اپنا ذہن استعمال کریں گے اس ڈپارٹمنٹ میں، اتنی بہتر قانون کی ترجمانی کر سکیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ فلاسفی اور منطق سے کام لیا کریں، جو کہ آپ کا پروفیشن بھی ہے، اور سمجھ کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھا کریں اور یاد کیا کریں. جی شروع کریں آگے کام آج. یس سر. پیج نمبر 220 پہ آ جائیں. آج جو ہم نے گیت پڑھنا ہے وہ مزدوروں کا گیت ہے. ایک شاعر نے اپنی نظم کے اندر شعبہ جات کو ڈسکس کیا ہے. جس طرح سے کل نرس کا ایک پروفیشن تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کی ڈیوٹی کو ڈسکس کیا. آج کا جو ہماری جو نظم ہے اس کے اندر مختلف شعبہ جات سے جو وابستہ لوگ ہیں، جس میں صنعت اور زراعت بھی شامل ہے. ان صنعتوں کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، خصوصی طور پر جن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک اسپیسیفک نام کے ساتھ جانتے ہیں، جیسے لوہے کا کام کرنے والے لوگوں کو ہم لوہار کے نام سے جانتے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے کو ہم ترہان کے نام سے جانتے ہیں، ووڈ کٹر جو ہمارے ہیں. اسی طرح جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں لوگ، ان کو ہم زمیندار یا کسان کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ شعبہ جات ہیں جو اس نظم کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں. بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ بھی فطرت کی پاسداری کے لیے جی بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کے شعبہ جات کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر، اور ہے یہ بھی فطرت کے قریب ہی ہے. ان لوگوں کی محنت کو سراہا گیا ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. کوئی چیز اگر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، ہم صرف اس آسائش سے لطف اٹھاتے ہیں، ہم اس سہولت سے، اس نعمت سے مزہ اٹھاتے ہیں. باقی ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے کہ یہ کتنی مشقت اور محنت کے ساتھ یہ چیز ملی ہے. ہم ان لوگوں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے جو لوگ اس کے اوپر دن رات محنت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں، یقینی طور پر سارے لوگ اس اپنے کام کی اجرت وصول کرتے ہیں، مزدوری، سیلری اس کی لیتے ہیں. لیکن بہت سے شعبہ جات ایسے ہیں جن کی ہم اگر ان کو اپریشیٹ کریں تو وہ مزید لگن کے ساتھ، مزید محنت کے ساتھ، مزید عبادت سمجھ کر اس کو اپنے کام کو، فرائض کو سر انجام دیں گے. ہر انسان نفسیاتی طور پر کیا چاہتا ہے؟ اپریسیشن چاہتا ہے دنیا کے اندر، کہ اس کے نام کو سراہا جائے، اس کے کام کو سراہا جائے. جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر انسان اپنے سٹیٹس سے جانا جاتا ہے. بے شمار لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اور ان کا کوئی نام نہیں ہے. راستے میں جاتے ہوئے ایک آوارہ بندے کے ساتھ مجھے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں اسی راستے سے اگر کوئی پروفیسر گزر رہا ہے تو میرے لیے قابل احترام ہے. اسی راستے سے اگر کوئی جج گزر رہا ہے تو میرے لیے قابل احترام ہے. اسی راستے سے اگر کوئی سولجر گزر رہا ہے تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے. اس طرح سے جو لوگ دنیا کے اندر کوئی سٹیٹس رکھتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ منسوب ہیں، جانے جاتے ہیں، کوئی اپنے فن کے نام سے، کوئی اپنی
علم کے نام سے، کوئی انصاف کے نام سے، کوئی دلیری اور بہادری کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کے لیے قابل عزت اور قابل احترام بھی لوگ ملے وہ ہیں۔ اب غرض سے مراد کیا ہے؟ اگر ایک شخص میرے پاس سے گزرا تو وہ گزر گیا، میں اس کے پاس سے گزر گیا، نہ اس نے مجھے پوچھا، نہ میں نے اس کو پوچھا، نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ اس نے مجھے دیکھا۔ اب ایک شخص ہے، مجھے پتہ ہے یہ آنے والا شخص کون ہے، کہ یہ آنے والا شخص فارغ رہنے والا بندہ نہیں ہے، یہ ایک شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں اس کے کام کی، اس کی محنت کو سراہوں گا، اس کو سلام کروں گا، جھک کر دیکھوں گا اس کی طرف۔ جانے جاتے ہیں لوگ اپنے سٹیٹس کی وجہ سے۔ دوسری چیز ہم نفسیاتی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، یہ جس عمر کے جس مرضی حصے میں چلے جائیں، ان کا دل جو ہے یہ بچوں کی طرح ہے۔ کسی بھی حصے میں چلے جائیں یہ عمر کے، بچوں کی طرح کس طرح سے ہے؟ اگر کوئی بچہ کوئی کام کرے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں تو وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور مزید اس کو لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنی تعریف میں سنے ہوئے الفاظ ان کے خون میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، ان کی طاقت بڑھا دیتے ہیں۔ یوں اپنے بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں، اور بچے مضبوط ہوتے ہیں، اعصابی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی۔ اسی طرح ہر انسان ہے، جب وہ ایک کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام کی اپریشیشن چاہتا ہے۔ جب ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے کام پر، تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کی لگن محنت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک نام ہے معاشرے کے اندر، لوگ میرے کام سے میرے نام کو جانتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نام کی تعریف سنتا ہے اور اپنے کام کی تعریف سنتا ہے، اور انسان کو دنیا کے اندر سب سے پیاری چیز اپنا نام ہے۔ جہاں اس کا نام لکھا ہو، بے شک دیوار پہ لکھا ہو، وہ خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ یہ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ ان لوگوں کی محنت کو سراہا گیا اس نظم کے اندر۔ پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے الفلاح کسان، پیج نمبر 220 کے اوپر یہ نظم موجود ہے، آپ اس کو نکال لیں۔ انی انا الفلاح، بے شک میں کسان ہوں، من طبع الکفاح، جد و جہد میری فطرت میں ہے۔ اب انسان کی فطرت میں کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زراعت کے شعبے سے وابستگی عطا کی تھی۔ آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کھیتی باڑی ہی آپ کا شعبہ تھا۔ کھیتی باڑی کوئی معیوب کام نہیں ہے، بڑی محنت ہے کسان کی اس کے ساتھ، وہ فطرت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کائنات کی ان باریکیوں کو وہ آبزرو کرتا ہے جن کو عام انسان کی آنکھ آبزرو نہیں کر پاتی۔ وہ اپنی فصل کو دیکھتا ہے، اور فصل کے اندر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی جلوت نظر آتی ہے، جھلک نظر آتی ہے، اللہ کی رحمت کی تجلی نظر آتی ہے۔ کسان جب فصل پک کر اس کی تیار ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی شاندار محنت کے اوپر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی 8-10 ایکڑ اس کی زمین تھی۔ اب وہ شخص بوڑھا ہوا، قریب سے جانتا ہوں میں اس شخص کو، اور اس نے پوری زندگی اپنی وہ 8-10 ایکڑ زمین کے اوپر ہی محنت مزدوری زراعت کے شعبے سے وابستہ رہ کے، تھینک یو، اس شعبے کے ساتھ وابستہ رہ کے اس نے گزار دی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو 8-10 ایکڑ اس کی زمین تھی، اس کو اس نے اپنی اولاد کی طرح رکھا ہوا تھا۔ صبح و شام وہاں پہ چکر لگاتا، خوبصورت فصل تیار کرتا، آخر پہ وہ فصل پک کے تیار ہوتی، وہ بیچ دیتا، پھر نئی فصل کے لیے محنت کرتا۔ کوئی اس کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بتیجے کے نام پر ساری زمین کچہری میں لکھ کے آ گیا۔ اسی روز شام کو جب وہ اپنے کھیتوں میں گیا، وہیں پہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ وہیں پہ شخص مر گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو اس کو ہارٹ اٹیک آیا، یقینی طور پر اس کو ایسے ہی دکھ ہوا زمین کا جیسے دنیا سے کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، جیسے اس نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا ہو، کسی کے نام پہ کر کے آیا زمین، تو وہ زمین اس کی نہ رہی اور اسی روز وہ مر گیا۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے جو میں نے جس کو آبزرو کیا۔ تو یہ کسان کا واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ یقینی طور پر فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ فصل کو دیکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، فصل جب تیار ہوتی ہے پھر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشی ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس سٹیج پہ اتارا ہی نہیں۔ ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں،
ہم تصوراتی دنیا میں جانتے ہی نہیں، دوسروں کی فیلنگز کو نہیں ہم سمجھتے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. ہم ان کو ایک گندے کپڑوں والا عام کسان سمجھتے ہیں جس کے قریب گزرنے سے ہمیں بدبو آتی ہے، جس سے بات کرنے میں ہمیں اپنی پرسنالٹی ڈاؤن لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک شخص کے کراہنے کی آواز سنی، درد کے ساتھ کراہ رہا تھا وہ شخص. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے، مزید قریب ہوئے، دیکھا تو ایک کالے رنگ کا شخص چکی پیس رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ چکی پیستے ہوئے کراہتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ اے مسافر، اے اجنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ اے مسافر اجنبی، میں غلام ہوں اور میرا مالک دن بھر مجھ سے مزدوری کرواتا ہے اور رات کو مجھ سے یہ چکی پسواتا ہے. میں انسان ہوں، مجھے سونے کے لیے وقت چاہیے، مجھے انرجی چاہیے دن بھر کام کرنے کے لیے، میں نہیں سو پاتا، اور کئی عرصے سے یہ کام جاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آرام کرو، تمہارے حصے کی چکی میں پیستا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اس کو ٹائم دیتے سونے کا، اور آپ اس کی جگہ پہ جا کے وہ دانے پیسا کرتے تھے. تیسرے دن اس شخص نے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے اجنبی، آپ کون ہیں اور میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے مدد کرنے والا ہی بھیجا گیا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. میں محمد ہوں. نام اس نے سن رکھا تھا کہ کسی محمد نامی شخص نے اعلان نبوت فرمایا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا دین یہ سکھاتا ہے تو مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس شخص کا نام حضرت بلال حبشی تھا. یہ ہے انسانیت کے ساتھ محبت. آج ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں لوگوں کی، تو رائٹ میں سب سے پہلی آواز مزدوروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت دے دو. وہی اس کے لیے اس کی حوصلہ افزائی ہے، یہی اس کی اپریسیشن ہے، یہی اس کے ساتھ ہمدردی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ قانون لاگو نہیں ہے. بڑے بڑے یہاں پہ لوگ فلاسفر آتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اسلام کو، نبی سر صلی اللہ اس علیہ پہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، جی سر اس پہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم غلام کو دن میں 40 مرتبہ معاف کیا کرو. جی 70 مرتبہ، 70 مرتبہ. 40 جہاں تک مجھے یاد ہے. جی جی جی، میں نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے، 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم آیا کہ تم اپنے ماتحت لوگوں کو، یہ غلام کے لیے نہیں، صرف ماتحت لوگوں کے لیے بھی ہے کہ یہ غالباً حضرت عمر فاروق آئی تھنک انہوں نے یہ پوچھا تھا، یا کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے ماتحت لوگوں کو دن بھر میں 70 مرتبہ معاف کرو، ان کی غلطی کے اوپر درگزر کرو. ٹھیک ہے، تو اس لیے آج کا جو دور ہے، ہم سب کو بطور قوم، مسلمان قوم، ہمیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، جو ریئل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم، لیکن یہ نہیں کہ جو من گڑت چیزیں، من گڑت باتیں، پریکٹیکل لائف، یہ ساری ہم مادیت پرستی کے قائل ہو چکے ہیں نا. شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، مادہ چیزوں کے اوپر مادیت پرست جو چیزیں وزن رکھتی ہیں اور جگہ گھیرتی ہیں، وہی چیز ہمارے لیے، وہی سب کچھ ہمارا ایمان. دنیا کے اوپر ہم نے دولت کو اپنا ایمان سمجھ رکھا. اسلام نے کہیں پہ بھی دولت کمانے سے منع نہیں کیا، اور اس کی حد بھی نہیں بتائی کہ اتنی کماؤ اور اس کے بعد بس کر دو. جتنی مرضی کماؤ، جو مرضی، جس طرح سا مرضی کاروبار کرو، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق کرو، رزق حلال کے اندر رہ کے کرو. ٹھیک ہے، تو یہ تعلیمات مزدوروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے تو جانوروں کے حقوق اس قدر وضاحت سے فرما دیے، انسان تو پھر انسان. چلیں اس کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. اس کی فطرت میں شامل ہے کیا؟ محنت اور جد و جہد. وہ زمین کا سینہ چیر کر فصل کے لیے وہ اس کو قابل بنا دیتا ہے، بنجر زمین کو وہ فصل کے قابل بنا دیتا ہے. وہاں سے پھر بیج پھوٹتا ہے اور وہ ایک خوبصورت تنے کی صورت میں باہر آتا ہے زمین سے. پھر وہ خوبصورت پودا بنتا ہے اور اس کے اوپر ایک
डाली कहा गया उसको, मोतियों की डाली कहा गया, सोने की डाली कहा गया, जिसके ऊपर फिर एक बीज के बदले में अल्लाह सैकड़ों दाने उसके अंदर डाल देता है, उसकी मेहनत का समर उसको ये अता करता है। ठीक है, इतनी मेहनत और जदोजहद करता है। तामुकुम मिन जुहदी, तुम्हारा खाना मेरी कोशिश से है, व खैरुकुम मिन कद्दी, और तुम्हारी भलाई मेरी मेहनत से है। ये तमाम इंसानों के लिए है। आज हम अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आज अगर हम डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, तो हमें बुनियादी तौर पर हमारा जो मादी जिस्म है, इसके लिए जो हमें खुराक मुहैया करता है वो किसान करता है। हमने कभी इसको सोचा ही नहीं, कभी इस बात को हमने देखा ही नहीं, कभी उसकी अप्रिसिएशन के लिए भी नहीं निकले, उनकी इज्जत नहीं की हमने कभी। हम उनके साथ दिली तौर पर कभी रगबत नहीं इख्तियार करते। उनकी मेहनत से ही हमारा खाना है और हमारी भलाई है। खाएंगे तो हम आगे भलाई कर सकते हैं। आगे जी, अल नज्जारू, तरखान। तरखान कहते हैं वुड कटर को जो लकड़ी का काम करता है। कहता है इन्नी अनन नज्जारू, बेशक मैं तरहान हूँ या बढ़ी हूँ। बढ़ी भी कहते हैं इसको, वुड कटर को उर्दू के अंदर, और तरहान भी कहते हैं। रफ़ीकी अल मिनशारू, मेरा साथी आरी है। अब चूंकि उसका लकड़ी का काम है तो उसकी वाबस्तगी आरी के साथ है। कहता है मिन सन आती मवाइदू, मेरी सनत से खाने के मेज़, वल बाबू वल मकाइदू, दरवाज़ा और बेंच हैं। अब हम देखते हैं ये कमरा, इसके अंदर मेरे सामने ये खूबसूरत टेबल पड़ा है, साइड पे अलमारी है, साइडों पे लकड़ी की शीट लगी है। ये सारी खूबसूरत कारागरी किसी मुसव्वर ने तो इसको तस्वीर में उतारा है ना, किसी ने तो इसके ऊपर काम किया है। लेकिन मेरे लिए जस्ट ये एक टेबल है जो मैंने पैसों से खरीदा है। ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई गरज नहीं इसको बनाने वाला कौन है, उसने कितनी मेहनत की, उसने अपने शौक के साथ इसकी इम्प्रूवमेंट की, बेहतरीन डिज़ाइन लेके आया। ये तख्लीक कारी बुनियादी तौर पर अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ने तख्लीक की है ना सारी कायनात। ये सिफत अल्लाह ने इंसान के अंदर फितरतन शामिल कर दी है, तख्लीक कारी की। और जो लोग इस फितरत को जान लेते हैं वो मुसव्वर कहलाते हैं। तो उसकी तख्लीक कारी की सिफत के ऊपर हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, तो वो खाने की मेज़, टेबल, चेयर जिसके ऊपर बैठ के हम खाना खाते हैं, जिसके साथ बैठ के खाना खाते हैं, यकीनी तौर पर वो अल नज्जार की कारागिरी है। इसी तरह अल हद्दादू, लोहार। लोहार कहता है फी कत्लिल हदीदी, लोहे के टुकड़ों में, आमलू फी तजदीदिन, मैंने चीज बनाने का काम, मैं नई चीज बनाने का काम करता हूँ। मिन सन आती मदाफिउ, मेरी सनत में से तोपे हैं, अनिल हुमा तुदाफिउ, जो कि सरहदों का दफा करती हैं। अब हम एक चीज़ को देख लेते हैं, आजकल तो तोपें और बड़े बड़े फाइटर जेट्स, असलाह एटम बम की सूरत में मौजूद है, जो कि यकीनी तौर पर साइंटिस्ट का ये कमाल है। लेकिन ये शोबा बुनियादी तौर पर अल हद्दाद लोगों का है, जो लोहार हैं, जो तलवारें बनाया करते थे, तीर बनाया करते थे, नेज़े बनाया करते थे, ये उन लोगों का शोबा था। वो कहते हैं कि मेरी बनाई हुई चीज़ें क्या करती हैं, वतन का दफा करती हैं, डिफेंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज भी ये लोग मुख्तलिफ सूरतों में इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। ये शोबे में तरक्की हुई, स्पेसिफिक नाम दिए गए इन शोबाजात को, लेकिन फ़न वही है जो इनके हाथ में अल्लाह ताला ने इनको जो ताकत दी है कि लोहे को पिघला के उसके टुकड़े करके उसको खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बेहतरीन कार आमद चीज़ बना देते हैं। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बीसियों, सैकड़ों, बल्कि हज़ारों, लाखों की तादाद में ऐसी लोहे की चीज़ें हैं जो एक खूबसूरत हाथों से, फन के हाथों से गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं। हम जस्ट उनको पैसे से ख़रीदी हुई चीज़ समझते हैं।
اسی طرح الجمیع، یہ تمام لوگ جو ترقی کا باعث بنتے ہیں، صنعتوں کو چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں. کسی بھی صنعت، کارخانے، فیکٹری، مل اپنے وجود کے اندر بہترین نہیں ہوتی. اس کو بہترین بناتے ہیں اس کے مزدور، اس کو بہترین بناتے ہیں اس کے کاریگر، اس کے کام کرنے والے. جتنا اچھا نفاست کے ساتھ وہ کام کریں گے، کوالٹی بہتر کریں گے، اچھی کوالٹی وہ پیدا کریں گے، پروڈکٹ کو اچھا بنائیں گے، اس کمپنی کا، مل کا، صنعت کا اتنا اچھا نام ہوگا. تو بنیادی طور پر ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حق تلفی کی جاتی لوگوں کی بے شمار، ان کو اتنی اجرت نہیں دی جاتی جتنا وہ کام کرتے ہیں. لوگ مجبور ہیں، بے بس، بے کس، لاچار ہیں. کہاں پہ اپنی عرضی لے کے جائیں، کہاں پہ جا کے کس کو ندا دیں. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے اسی میں وہ گزارا کرتے ہیں جس میں وہ گزارا کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مل کے جی یہ کیا کرتے ہیں؟ آشت لنا زراعت، زراعت ہمارے لیے زندہ ہے، یعنی زندگی ہے یا زندہ ہے. وَأُخْتُهَا الصِّنَاعَةُ، اور اس کی بہن صنعت ہے. فَقُلْنَا بِالْمِحْنِ، بس ہم سب اپنے اپنے پیشوں کے ساتھ نرفعُ شأن الوطن، وطن کی شان بلند کرتے ہیں. اب یہ تمام لوگ مل کے کیا ایک صدا دیتے ہیں کہ زراعت زندہ ہے اور اس کی بہن صنعت ہے. صنعت اور زراعت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. زراعت سے مویشی پیدا ہوتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، ان کی چمڑی سے، لیدر سے پھر بے شمار لیدر کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تعلق زراعت سے نکلا. لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے، تو ایک کسان زمین کا سینہ چیرتا ہے، تو لوہے کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے. بعد میں اس کو صنعت کا شعبہ قرار دیا جاتا ہے. لکڑی زمین اگلتی ہے، درختوں کی صورت میں، پودوں کی صورت میں، شعبہ یہ زراعت کا ہے. بعد میں اس کو ایک صنعت کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر صنعت زراعت کی بہن ہے. تو یہ سب لوگ مل کے وطن کی شان، آن اور وقار کو بڑھاتے ہیں، لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، لوگوں کے لیے طرح طرح کی سہولیات پیدا کرتے ہیں. یہ بنیادی تھیم تھا اس نظم کا جو ہم نے آج آخری نظم پڑھی ہے. کوئی اگر کسی نے سوال کرنا ہو اس کے متعلق اور اپنے ویوز دینے کے، سمجھ آ گئی سب کو؟ یس سر. جی ویری گڈ. باقی بھی کوئی ہلکی آواز میں جواب دے دیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یس سر آ گئی. ہاں جی ویری گڈ. درجن سوالات کے جوابات. ماذا قال الفلاح، کسان نے کیا کہا. قال الفلاح، کسان نے کہا. من طبع الکفاح، جدوجہد میری فطرت ہے. ان الفاظ آگے آ رہے ہیں جو الفاظ، وہ کچھ گرامر کے ہیں جو آپ نے کل پڑھا تھا. حروف جارہ کا کانسیپٹ جو پڑھا تھا وہ اسی نظم کے اندر انہوں نے پوچھے ہیں کچھ الفاظ. آگے ہم پڑھتے ہیں جا کے اگلے سوال کے اندر. ٹھیک ہے. مل فرق بین الفلاح والفلاح. اچھا، یہاں پہ دو لفظ ہیں، فلاح اور فلاح، میں کیا فرق ہے؟ فلاح بمانا کامیابی اور الفلاح کا معنی کسان ہے. صرف فلاح کہیں گے جس طرح سے حیا علی الفلاح لفظ آتا ہے اذان کے اندر، آؤ کامیابی کی طرف. تو فلاح بمانا کامیابی اور فلاح کا معنی الفلاح کا معنی کسان. ٹھیک ہے جی. الف لام آیا تو اس کو معرفہ کر دیا اس نے، تو معرفہ آنے سے اس کی تنوین گر گئی اور ہا کے اوپر پیش آ گئی. ٹھیک ہے جی. کچھ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں نیکسٹ کوشچن میں. من طبعی، میری فطرت میں. الکفاحی، کوشش. جہدی، میری کوشش. خودی، میری محنت. رفیقی، میرا ساتھی. المنشار، آرا یا آری. صنعتی، میری صنعت یعنی میری بنائی ہوئی. الموائد، مائدہ کی جمع کھانے کی میز. اچھا جی. قتلو، قتلاہو کی جمع ٹکڑے. المدافع، مدفع کی جمع توپیں.
میہانو منہاتو کی جمع پیشے، یہ وہ الفاظ تھے جن کی جمع بتائی گئی اور معنی بتایا گا. اب جمع مناشیر آریاں، مقاعد بینچیں، ابواب دروازے، مدافع توپیں. کل جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں گرامر کا، وہ یہی جو ابھی پڑھ رہے ہیں آپ الفاظ جمع کے، یہ وہی جمع کا چیپٹر ہم کل پڑھنے جا رہے ہیں گرامر کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ ضمیریں دی گئی ہیں. ضمیر متصل، انی میں یا ضمیر متصل ہے، تبعی میں بھی یا ضمیر متصل ہے، تعامکم میں کم ضمیر متصل ہے، جہدی میں یا ضمیر متصل ہے، خیرکم کم ضمیر متصل ہے. کہتے ہیں رفیق یہ ترکیب نحوی ہے، اس کو فی الحال ہم موقوف کر رہے ہیں. خیر یہ اتنا مشکل نہیں ہے. رفیق المنشارو، رفیق مضاف ہے، یا ضمیر اس کی مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر مبتدا، اور المنشارو اس کی خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. ٹھیک ہے، میرا ساتھی آری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آگے خبر ہے، اس نے اپنے ساتھی کے بارے میں خبر دے رہا آری کے بارے میں. آگے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جار اور مجرور کے. من تبعی، اب تبعی کے عین کے آخر پہ جو یہ ہے، یہ تبعی کے آخر پہ جو یہ ہے، یہ متصل ضمیر ہے میری فطرت میں، لیکن اس کو مجرور عین من حرف جار نے مجرور کیا ہے تبعی کو. عین زیر ای آخر پہ دیکھ لیں، کسرہ آیا ہے، زیر آئی ہے، مجرور کر دیا ہے اس نے من تبعی کے آخر پہ زیر. اسی طرح من صنعتی آخر پہ یا کو نہ دیکھیں، یہ ضمیر متصل ہے، یا سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، اس نے مجرور کر دیا اس کو من حرف جار نے. جہاں جہاں پہ من آیا ہے اس نے اپنے مجرور کو، اس کو اسم کو مجرور کر دیا ہے آنے والے کو. آگے انہوں نے کہا ہے کہ گیت زبانی پڑھیں اور اس میں سے جار مجرور کو نکالیں. یہ کالم میں بھی دیے گئے ہیں. ترکیب نحوی کرنے کے بعد بتائیں کہ یہ جملہ مرکب تام ہے. یہ تام اور ناقص کا چیپٹر بھی آپ نے پڑھنا ہے. یہ نحو کے یہ سوالات ہیں، یہ بھی آپ نے کرنے ہیں، اس کو آگے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے، آگے حل تمرین پیج نمبر 222 کے اوپر آیا ہے مشق کا حل. اس میں بھی پہلا سوال فی حرف جار نصبی مجرور، الا حرف جار رضا کا مجرور، یشرکو چہک رہی ہے، چمک دمک رہی ہے، یشرکو بالبہائی واحد مذکر غائب فعل مضبر. یہاں پہ دو نظموں کا مجموعہ دیا گیا ہے اس کے مشق کے اندر، ایک روشنی اور دوسرا یہ آج جو ہم نے پڑھا ہے گیت، مزدوروں کا گیت. آگے ہے سوال فوادھا اس کا دل، کفیہا اس کی ہتھیلی، عطفہا اس کی شفقت، قلبہا اس کا دل، لطیفۃ الکلامی نرم گفتگو والی. یہ مشق انہوں نے چاروں نظموں میں سے لیے گئے سوالات ہیں. یہ ہے نرس نظم جو ہم نے پڑھی ہے اس میں سے. یقول فی سروری ما اجمل الضیاء، یہ روشنی سے ہے، کہہ رہا ہے خوشی میں کتنی خوبصورت ہے روشنی. یہ پڑھ لیے آپ نے، یہ اسی کے یہ جملے دیے گئے ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. آگے ہے جملے اسمیہ دیے گئے ہیں کچھ. ٹھیک ہے، لیکن یہ جب ہم چیپٹر پڑھیں گے جملہ اسمیہ اور خبریہ والا، اس کے بعد یہ ترکیب نحوی کریں گے، یہ زیادہ آسان ہوگی. ابھی کنفیوز نہ کریں اپنے آپ کو. جو چیزیں پڑھ رہی ہیں، جس طرح سے جار مجرور کا کانسیپٹ پڑھا اس کو کر لیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ضمیر متصل کا کانسیپٹ پڑھا وہ سالو کر لیں، اور معنی جس طرح سے مبتدا اور خبر کا پڑھا تھا اس کو ہم نے سالو کر لیا. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا آگے جا کے پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو سالو کریں گے. جی کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو ابھی تک؟ جی بچوں بتائیے گا، کلیئر ہے؟ یس سر کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے، یہ نظمیں آپ کی مکمل ہو گئی آج. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سٹوری شروع کریں گے. سٹوری 2-3 دن میں 7 سٹوری پڑھیں گے، تھوڑی سی 1-2 پیج کی، یہ 3-4 پیجز کی ہے ٹوٹل، لیکن 1-1.5 پیج ہم پڑھ کے ساتھ گرامر کا کام کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے،
اور عید سے پہلے پہلے ہم سٹوری بھی مکمل کر لیں گے. اس کے بعد صرف آپ کا حصہ گرامر رہ جائے گا, سارا فوکس ہم اس پہ کریں گے اور ٹیسٹ بھی آپ کے ساتھ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ نظموں کا آپ نے ٹیسٹ کب دینا ہے, حصہ نظم کا؟ سر عید سے پہلے تو صرف ایک ہی کلاس ہے شاید, ابھی وہ بھی کنفرم نہیں ہے, وہ سر ہی بتا رہے تھے. سر نیم سے تو اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہفتے کو عید بنتی ہے نا, تو تھرسڈے کو شاید کلاس ہو بس. جی اس کے اوپر تو ڈیٹیل سے سر ہی خود بتائیں گے آپ کو, لیکن میں صرف آپ سے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جو مشاورت ہوئی تھی میٹنگ کے اندر, اس میں میرا لیکچر منڈے سے لے کے تھرسڈے تک ہوگا نیکسٹ ویک میں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ لاسٹ پہ نہیں ہو رہا تو وہ اسٹارٹنگ پہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, اگر منڈے سے لے کے ہوتا ہے تو پھر ویڈنسڈے کو ٹیسٹ ٹھیک ہے, باقی بچوں سے بھی پوچھ لیں. جی جی باقی بچے بھی بتائیں جی. سر ٹیوزڈے کو صبح جیسے آپ نے پہلا ٹیسٹ لیا تھا ویسے ہی. جی اور کوئی ان کے علاوہ دیکھ لیں, ساتھ ہم پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ ٹیسٹ بھی تیار کرنا ہے آپ نے کل سنڈے کو. اس کے سر علاوہ ویسے بھی کوئی اسائنمنٹ یا ٹیسٹ ہے نہیں, تو میرے نہیں خیال سے کوئی مسئلہ ہے. 2 بچوں کی رائے آئی ہے, باقی خاموشی کو ہاں سمجھا جائے گا, خاص طور پہ گرلز کی خاموشی کو. گرلز کی خاموشی کا مطلب ہاں, اور بوائز کی خاموشی کا مطلب نہ. جی ٹیوزڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا نظموں کا. ٹھیک ہے جی, فائنل ہوگا. جی سر, جب آپ کو مناسب لگے آپ بتا دیں, ہم لوگ دے دیں گے. نظموں کا ٹیسٹ آپ کا ٹیوزڈے کو ہوگا, تاکہ عید سے پہلے ہمارے 2 ٹیسٹ ہوں اور تھوڑا سا آئیڈیا مجھے بھی ہو آپ کی تیاری کا. ٹھیک ہے, اور اس میں سٹوری شامل نہیں کریں گے, سٹوری تو ہم نے نیکسٹ ویک میں پڑھنی ہے, اس لیے صرف نظمیں شامل ہوں گی 4. پیج نمبر 50 پہ آئیں, اس میں مشق ہم نے آج سالو کرنی ہے حرف جارہ کی اور ضمیر منفصلہ کی. جی نکال لیے سب نے پیج. یہ سٹارٹنگ میں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں جو کہ پیج نمبر 49 کے آخر پہ لاسٹ پوائنٹ کے اوپر پڑھ کے میں آگے شروع کرتا ہوں 50 کا. ضمائر منفصلہ, انا, نحن, انت, انتی اور ان جیسی دوسری ضمیریں الضمائر المنفصلہ کہلاتی ہیں. یہ ضمیریں کیا کہلاتی ہیں؟ منفصلہ. جو جدا ضمیریں آتی ہیں عربی کے اندر ان کو منفصلہ کہتے ہیں, الگ. حروف جر, فی, من, الی, علی, 17 ٹوٹل حروف ہیں حروف جارہ جو کل پڑھے تھے. ایسے دوسرے حروف کو حروف جر کہتے ہیں, یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے اسم کے اوپر جر ڈال دیتے ہیں, وہ اسم مجرور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فوقا, تحتا, اماما, ان تک, فوراً بعد جو اسم آتا ہے مضاف علیہ ہوتا ہے اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے. ضمائر منفصلہ اور متصلہ کا استعمال باغور ملاحظہ کریں. کچھ انہوں نے اگزامپلز دی ہیں جن کے اندر ضمیر متصلہ اور کچھ کے اندر ضمیر منفصلہ بیان کی ہے. اب آپ اگر مجھے بتائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. کوئی ایک اسٹوڈنٹ کے پڑھ کے مجھے بتائیں ان کے اندر, بتاتی جائے ساتھ, تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلتا جائے. یہ ایک اسٹوڈنٹ. مریم. کتابی, یہاں سے شروع کریں. فضا رباب. یس سر. جی شروع کریں یہاں سے, کتابی سے شروع کریں. کتابی ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے ضمیر متصلہ کتابی؟ کیونکہ اس کے آخر پہ یا ضمیر ہے. یا ضمیر متصل اس کے آخر پہ یا ہے, کتابی تو اسم ہے. یس سر. ہاں جی. جی آگے. ساری پہلے متصل پڑھنی ہے سر؟ نہیں آپ پڑھتے جائیں, متصل بتائیں اور پھر ساتھ ہی وہ منفصلہ بھی بتائیں کہ اس میں منفصل ہے اس میں متصل ہے. اوکے سر. انا احمد ضمیر منفصل ہے, اس میں انا. ٹھیک ہے. نحن اولاد, نحن ہوں ضمیر منفصل ہے, نحن اس میں. ٹھیک ہے. کتابنا
یہ ضمیر متصل ہے. متصل ہے، نون الف نا کی ضمیر جو آئی آخر پہ. انتا جی انتا ضمیر منفصل. ٹھیک ہے کتاب کا کاف جو ہے اس میں ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے انت میں ذات انت اس میں جو انتی ہے وہ ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے. کتاب کی اس میں کی جو ہے ضمیر متصل ہے. کی کون سی ضمیر ہے؟ کی مونس ویری گڈ. نیکسٹ. ضمیر متصل. گڈ. ہوا استاد ہوا اس میں ضمیر منفصل ہے. ہوا ضمیر کون سی ہے یہ بھی بتائیں نا. ضمیر منفصل جی جی منفصل تو ہے، کون سی ہے ضمیر؟ مذکر. ویری گڈ. کتاب ہو اس میں ہو ضمیر متصل ہے. گڈ. ہم اولاد ہم اس میں ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے. کتابھا ہا ضمیر اس میں ضمیر متصل ہے. ویری گڈ. بڑی اچھی یہ آپ نے ڈیفائن کر دی ہیں ساری. نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے مشق کا. تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے تحت، فوق، اندا اور امام کے الفاظ استعمال کر کے جملے بنائیں. یہ ہم نے پڑھا تھا، فوقا کا معنی پڑھا تھا، اندا کا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اماموں کا یہ پہلے میں نے سب سے پہلے جو کالم دیا تھا آپ کو، جس کے اندر فوقا کا معنی اوپر، تحت نیچے، امام سامنے آگے، اندا پاس، ٹھیک ہے، معاسات قریب نزدیک، بعید دور، صدیق دوست، ارض زمین، پڑھے تھے نا سارے ہی. انہوں نے یہ الفاظ دیے ہیں جملے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جملے آلریڈی انہوں نے بنا کے دے دیے ہیں. جس طرح سے انہوں نے حال الرجل تحت الشجرتی، ٹھیک ہے. اسی طرح الکتاب فوق من داتی والرجل اندل من دوداتی اور والساعۃ فوق الرجل، یہ آلریڈی انہوں نے جملے بنا کے دیے ہیں. اسی طرح دوسری مثال کے اندر دی گئی تصویروں کو مد نظر رکھتے ہوئے موصوف صفت پر مشتمل جملے بنائیں. ھذا کتاب ثمین، یہ لفظ جو ثمین ان کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا ضمنی کتاب کا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ منصرف ہے، تبدیل ہو گیا. اور کتاب اس میں موصوف، ٹھیک ہے، ثمین اس کی صفت، موصوف صفت مل کے ھذا مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ھذا کتاب رخیص، ھذا سیارۃ سریۃ، ھذہ شجرۃ، یہ سارے جملے انہوں نے بنا کے دے دیے ہیں. کوئی مشکل تو نہیں ان میں. آگے انہوں نے حروف جارہ کے ساتھ جملے بنائے ہیں. ان نشابک فی الجداری، فی حروف جارہ آیا تو اس نے آگے آ کے اس کو مجرور کر دیا، زیر کر دی جدار کے اوپر. ٹھیک ہے. الرجل علی الدرجاتی، دراجاتی، تو اس کو بھی مجرور کر دیا اعلی نے. فی البیتی، اس کو بھی مجرور کر دیا، اعلی جداری مجرور، علل من دوتا اور السور علل جداری. اچھا یہ اس کو تی کر دیں. ٹھیک ہے. الصبورۃ علل من دو داتی، یہ تا لکھا ہوا ہے، اس کو تی کر لیں، اس کو مجرور کر دے گا اعلی حرف جار. پیج نمبر 50 کے سب سے لاسٹ والی لائن کے اوپر دوسری ایگزامپل میں اس کو زیر کر دیں. وہ زبر لکھی ہوئی ہے میرے پاس، اگر کسی اور کے پاس بھی زبر ہے تو اس کو زیر کر لیں. ایسا کر لیے. جی ٹھیک ہے. خالی جگہ کو پر کیجئے. الولد فی المدرسۃ آ جائے گا. ٹھیک ہے. لڑکا مدرسے میں ہے. اسی طرح یہ انہوں نے نیچے دیے ہیں پورے بنا کے. المکتب قریب من بیتی، ھذہ سورۃ السریری، اللہ قریب من القلب المؤمن، سورۃ المنزل جدیدۃ، الولد تحت الشجرۃ. ٹھیک ہے. یہ جملے انہوں نے آلریڈی سارے آپ کو بنا کے دیے ہیں. درج ذیل جملوں میں الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے گا. یہ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں. من کا، انا قصیر من کا، ان دکا، حل ان دکا سات، قریب ہوا قریب منی، طویلۃ بنتھا طویلۃ. یہ کالم آپ کو آبزرو کر کے نا اس کو الفاظ کو، یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو آپ نے ٹیبل 1 میں یاد کیے تھے. جی آگے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 52 پہ. درج ذیل الفاظ کو اس طرح سے ترتیب دیجیے کہ جملے بن جائیں. کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں، اس کی ترتیب لگا کے ان کو جملے بنا دیا ہے. ھذہ غرفۃ استاذی، یہ استاد کا کمرہ ہے. تلک بنت استاذی، یہ وہ استاد کی لڑکی ہے.
یہ سارے جملے انہوں نے دیے ہیں جو اوپر غیر ترتیب جملے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح آخر پہ لاسٹ کویشچن، سوالوں کے جوابات دیجئے. حل ہوا فوق المنزلی، سوال اس نے پوچھا کہ چھت پر کون ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ وہ کیا وہ چھت پر ہے. اس نے کہا نعم، جی ہاں. ہوا فوق المنزلی، وہ چھت پر ہے. اسی طرح اس نے پوچھا حل ہیا تحت الشجرتی، کیا وہ درخت کے نیچے ہے. اس نے کہا لا بل نہیں، بلکہ ہیا فوق الشجرتی، وہ درخت کے اوپر ہے. ماذا عندک، تمہارے پاس کیا ہے. عندی کرسی، میرے پاس کرسی ہے. اینا کتابک، تمہاری کتاب کہاں ہے. کتابی، میری کتاب. عندک، تمہارے پاس ہے. تو یہ سارے جملے انہوں نے بنا کے دیے کویسچن نمبر 4 کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب بتائیں کسی کا کوئی مشق کے اندر سوال ہو. بہت ہی آسان تھا یہ حروف جارہ کا چیپٹر، ضمیر متصل کا. میرا نہیں خیال کوئی اگر ہے کسی کو کوئی تو وہ پوچھ لے ابھی. جی بچوں. سر وہ آپ نے فضا سے آپ نے کیا بولا تھا کہ پڑھے، اصل میں نا سگنل بہت ویک ہے تو سمجھ نہیں آ کوئی رہی. بات ذرا نہیں، کائنڈلی. کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہو جاتا ہے ٹیکنیکل ایشو، میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن کیا کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے کم از کم ٹیچرز کو حوصلہ رہتا ہے کہ بچے ایکٹیو ہیں اور سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچرز کو چلانا اسٹوڈنٹس کا کام ہوتا ہے. جتنے زیادہ اچھے طریقے سے آپ سنیں گے، کویسچنس کریں گے، جتنا اچھا کویسچن کریں گے اتنا نالج جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو جس کی کوئی جینوئن پرابلم ہوتی ہے تو وہ واقعی ہی پرابلم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹینشن نہ لیا کریں آپ لوگ. کل ہم نے پڑھنا ہے جمع، واحد سے جمع اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے جی. یہ بھی چیپٹر کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اس کا استعمال بھی ہے جس کو ہم ریگولر اور ارریگولر وہ پلورل کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں. انگلش کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا ریگولر ارریگولر الفاظ جمع کے. تو بیسیکلی یہ اس کی 2 اقسام عربک کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا استعمال بھی الگ الگ آتا ہے. یہ 2 قسمیں پڑھنی ہیں، باقی اس کی زیادہ تر مثالیں آئی ہیں جو استعمال کیا گیا ہے ان کو. ٹھیک ہے. جی. ٹیسٹ کا انشاءاللہ فائنل ہو گیا ہمارا ٹیوزڈے کو، نظموں کا ٹیسٹ. جی اوکے جی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. جی زبیر یس سر. صاحب. سر جی زبیر. زمائر میں سر زبیر آپ کی. آنا نہنو اور جی آنا نہنو اور تسنیہ کی جو ضمیر ہے یہ مونس اور مذکر کے لیے ایک ہی ہے. جی. کچھ ضمیریں میں نے کل پڑھائی تھیں آپ کو، وہ مذکر اور مونس کے لیے ایک جیسی آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں دوبارہ آپ کو کروا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. یہ پیچھے ہم نے کل ایک اس میں پڑھا تھا یہ سٹارٹنگ میں، بلکہ میں نے اس کے اوپر کل آپ پریزنٹ تھے کلاس میں. سر لیٹ تھا میں ذرا. ہاں یہ کل میں نے پیج نمبر 41 پہ پڑھائی تھی ضمیریں کچھ، جیسے ہما. ٹھیک ہے. جیسے انتما انتما. ٹھیک ہے. یہ ضمیریں تھی جو مذکر اور مونس کے لیے سیم استعمال ہوئیں. تسنیہ کی جو ضمیریں ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو مذکر اور مونس کے لیے ایک جیسے، اور بھی ضمیریں آتی ہیں جو مذکر مونس کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہیں. جیسا سر نہنو اور انا. ہاں نحن اور انا بھی کہہ لیں اس کو. ہم میں جو ہے وہ اس میں لڑکیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور لڑکوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، میل اور فیمیل کے لیے بھی. سر یہ کنیکشن پرابلم تھی، یہ جو آپ نے جار مجرور کا کانسیپٹ سمجھایا یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر. اچھا. ابھی تو لیکچر بھی اوور ہو گیا اور بچے بھی تھک چکے ہیں یقینی طور پر. اگر آپ مجھے 10 منٹ پہلے کہتے تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا. پھر ہم ایسا کرتے ہیں اس کو منڈے پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اوکے سر. ہاں منڈے کو رکھ لیتے ہیں اس کو. میں 10-15 منٹ میں, یہ بہت ہی آسان اور ایزی تھا, کوئی اس میں مشکل چیز نہیں تھی. دوبارہ سے اس کو رپیٹ کر لیں گے 10 منٹ کے. جی تھینک یو بچوں, اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.